فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مقدمات کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، اجازت دینے کا مطلب فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا۔ عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت روکنے کی درخواست خارج۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے بلا جواز درخواست دائر کرنے پر سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ پر 20,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ مدارس کی رجسٹریشن اور اصلاحات پر اہم اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ علماء کرام سے مدارس رجسٹریشن اور اصلاحات کے حوالے سے رائے لی جائے گی۔ اجلاس میں وزیر مذہبی امور چودھری سالک، ڈائریکٹر جنرل برائے مذہبی تعلیم اور وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی شرکت کریں گے۔ معاونت کے لیے علامہ طاہر اشرفی، ڈاکٹر راغب نعیمی، مولانا عبدالکریم آزاد بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں 2019 میں طے پانے والا معاہدہ بھی زیر غور آئے گا۔ پنجاب میں بھی وفاقی طرز پر مدارس محکمہ تعلیم کے ماتحت ہونے چاہیے۔ مدارس کے معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل رحیم کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گفتگو۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل رحیم اور دیگر اکابرین سے ملاقات کے لیے جامعہ اشرفیہ پہنچے تھے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں مدارس کے اتحاد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس پر آج بھی قائم ہے۔ مدارس کا کردار اہم ہے لیکن اسے ضابطے میں لانا بھی لازم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ کے پی حکومت کے غیر آئینی اقدامات پر گورنر راج لگ سکتا ہے لیکن وفاقی حکومت صبر سے کام لے رہی ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں، انہوں نے وفاق پر چڑھائی کے لیے کے پی کو اڈا بنایا ہوا ہے۔ وفاق اس قسم کی حرکتوں پر صوبائی حکومت ختم کر سکتا ہے۔ شام سے فرار بشار الاسد نے خاندان کے ساتھ روس میں سیاسی پناہ لے لی۔ شام میں نصف صدی پر مشتمل اسد خاندان کی طاقت ایک ہفتے میں ہی حکومت مخالف فورسز کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ حیات تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی کا کہنا ہے دمشق آزاد ہو گیا۔ پرامن اقتدار کی منتقلی تک وزیر اعظم محمد غازی الجلالی ریاستی اداروں کو چلائیں گے۔ بشار الاسد کے دور کے خاتمے پر مشرق وسطیٰ، یورپ اور ترکی سمیت مختلف ملکوں میں مقیم شامی شہریوں نے جشن منایا۔ شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نیا ریکارڈ بنا لیا۔ پہلی بار 100 انڈیکس 1,10,000 سے تجاوز کر گیا۔ دوران ٹریڈنگ انڈیکس میں 1100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ دریائے سندھ سے کینال نکالنے پر خدشات، پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے نمائندوں کی ملاقات آج ہوگی۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت ورچوئل اجلاس میں فیصلہ۔ کمیٹیوں کی ملاقات میں چھوٹے صوبوں کو برابر کے فنڈز نہ ملنے کے خدشات پر بھی بات ہوگی۔ کلچر کی تشکیل کے لیے ہمیں اجتماعی رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری کا انسداد بدعنوانی کے عالمی دن پر پیغام، کہا پاکستان میں مؤثر احتسابی نظام قائم کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بدعنوانی حکومتوں اور اس کے شہریوں کے درمیان عدم اعتماد کی بڑی وجہ ہے۔ آئیے ایک ایسے مستقبل کے لیے کام کریں جہاں احتساب سب کے لیے بنیاد ہو۔ کہیں برف باری، کہیں سرد ہوائیں، ملک بھر میں موسم ٹھنڈا تھا۔ بلوچستان بھی شدید سردی کی لپیٹ میں آ گیا۔ قلات میں درجہ حرارت -5، کوئٹہ میں -4 ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سردی بڑھ گئی، پارہ 11 ڈگری پر آ گیا۔ اسلام آباد میں 3، پشاور میں 6 اور لاہور میں 8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت بلتستان کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ استور میں درجہ حرارت -4 ریکارڈ کیا گیا۔ ملکہ کوثر میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین، محکمہ زراعت پنجاب اور اے آئی فورس ٹیک کے درمیان MOU پر دستخط۔
چینی کمپنی پنجاب میں روبوٹک زرعی آلات کا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائے گی. مریم نواز کا زراعت سیکٹر میں روبوٹک مشینری ٹولز متعارف کرانے کے عزم کا اظہار. کہا پنجاب میں زراعت کی جدید ٹیکنالوجی اپنا کر کاشتکار کو خوشحال بنانا عزم ہے. شام سے فرار بشار الاسد نے خاندان کے ساتھ روس میں سیاسی پناہ لے لی. بشار الاسد کے دور کے خاتمے پر مشرق وسطی، یورپ اور ترکیہ سمیت مختلف ملکوں میں مقیم شامی شہریوں نے جشن منایا. شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا. بنوں میں پولیس اہلکار کو شہید کرنے والے 2 دہشت گرد مارے گئے. پولیس کا کہنا ہے تعاقب کرنے پر دہشت گرد ایک گھر میں گھس گئے تھے. محاصرہ کر کے کارروائی کی. فائرنگ کے تبادلے میں ایک اہلکار زخمی ہوا. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. ARY سیلف ریلائنٹ ٹو یوتھ پروگرام سے طلبہ کو بااختیار بنائیں. پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور پاکستان کے لیے خود انحصاری کے مستقبل کو فروغ دینا ہے. مفت آن لائن انٹرپرینیورشپ کورس 9ویں جماعت اور اس سے اوپر کے طلبہ کے لیے تیار کیا گیا. کورس کا آغاز 14 دسمبر سے ہوگا. پروگرام میں شمولیت کے لیے www.arybglobal.com پر رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے. سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف پوسٹ کرنے پر حیدرآباد میں PTI UC چیئرمین گرفتار. FIA نے شاہ لطیف ٹاؤن UC 115 کے چیئرمین شکیب قائم خانی کو گرفتار کر لیا. شکیب قائم خانی کے خلاف سائبر کرائم کا مقدمہ درج ہے. کراچی سفاری پارک میں گزشتہ روز مرنے والی سونو نامی ہتھی کا پوسٹ مارٹم آج کیا جائے گا. لاہور کے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ پوسٹ مارٹم کریں گے، جس کے بعد ہتھی کی موت کی وجوہات کا پتہ چلے گا. اسرائیل کے وسطی غزہ پر حملے، مزید 16 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے. دیر البلح میں بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 5 افراد کو شہید کر دیا گیا. بریج کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں 11 فلسطینی شہید. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 44,708 ہو گئی. جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے قومی T20 اسکواڈ کے ڈربن میں ڈیرے. کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں. پہلا T20 کل کھیلا جائے گا. اور چیمپئنز T20 کپ میں اسٹالینز کی لائنز کے خلاف بیٹنگ جاری. گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں پینتھرز نے ڈالفنز کو 8 وکٹ سے شکست دی. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.